بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ پر مشتمل اس خصوصی سلسلے کی دوسری قسط میں ہم ان کی علمی عملی عظیم فقہی تصنیفی اور دینی خدمات کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔ گزشتہ حصے میں ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت، خاندانی پس منظر، ابتدائی تعلیم، غیر معمولی ذہانت اور علمی نشو و نما کا تذکرہ کیا تھا، جبکہ آج کے حصے میں ہم ان کی زندگی کے ان روشن پہلوؤں پر گفتگو کریں گے جنہوں نے انہیں بر صغیر کی علمی دینی تاریخ کی ایک نمایاں شخصیت بنا دیا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات، فتاوی رضویہ کی علمی اہمیت، ہزاروں شرعی مسائل کے جوابات اور فقہی خدمات، حرمین شریفین کا مبارک سفر، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء سے ملاقاتیں اور ان سے جو حاصل ہونے والی علمی اسناد، حسام الحرمین کی تصنیف اور اس کا علمی پس منظر، کنز الایمان کی اہمیت اور خصوصیات، اعلیٰ حضرت کی وسیع تصنیفی خدمات، فقہ، حدیث، تفسیر، عقائد، ادب اور دیگر علوم میں آپ کی خدمات، حدائق بخشش اور عشق رسول، اعلیٰ حضرت کی زندگی سے حاصل ہونے والے اہم دینی و اخلاقی اسباق۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی زندگی علم دین کی خدمت میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی ترویج، فقہ حنفی کی تشریح اور عشق رسول کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی تصانیف میں فتاوی رضویہ، کنز الایمان، حسام الحرمین اور حدائق بخشش کو خصوصی شہرت حاصل ہوئی۔ آپ کی علمی خدمات کا دائرہ صرف فقہ و فتویٰ تک محدود نہیں بلکہ مختلف علوم و فنون تک پھیلا ہوا تھا۔ حرمین شریفین کا سفر بھی آپ کی زندگی کا ایک اہم باب ہے، جہاں آپ نے جلیل القدر علماء سے ملاقات کی اور علمی استفادہ کیا۔ اس سفر سے متعلق آپ کی علمی سرگرمیوں نے آپ کی شخصیت کو مزید نمایاں کیا۔ اس ویڈیو میں ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو صرف عقیدت کے زاویے سے نہیں بلکہ علم، تحقیق، تصنیف، فقہ اور خدمت دین کے مختلف پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی سے ہمارے لیے پیغام: علم حاصل کریں مگر تحقیق اور دلیل کے ساتھ، قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب کو اپنے ایمان کا سرمایہ بنائیں، اختلاف میں تہذیب اور حسن اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں، علم کے ساتھ عمل اور عبادت کو بھی اختیار کیا جائے، دین کی خدمت اخلاص، تقوی اور خیر خواہی کے ساتھ کیا جائے۔ یہ سلسلہ ضیاء حیات کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد اسلامی تاریخ، اکابر اہل سنت کی علمی خدمات اور دینی اور روحانی موضوعات کو عام فہم اور مؤثر انداز میں ناظرین تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اہل خانہ اور دیگر احباب تک ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری، روحانی شخصیت، خلفاء و تلامذہ، وصال مبارک اور آج کے دور میں ان کی تعلیمات کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور عشق رسول اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ہم نے گزشتہ نشست میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، ابتدائی تعلیم، غیر معمولی ذہانت اور عشق رسول کا تذکرہ کیا تھا، آج کے اس دوسرے حصے میں ہم آپ کی عظیم دینی خدمات،
علمی خدمات، حرمین شریفین کے مبارک سفر، تاریخی کتاب اور دیگر کا ہم جائزہ لیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ کے سامنے صرف ایک مقصد تھا کہ قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات عام ہوں، عقائد اہل سنت محفوظ رہیں اور مسلمان گمراہی سے بچیں۔ اس زمانے میں مختلف فتنوں نے سر اٹھایا تھا۔ بعض لوگ دین کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے، جبکہ کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی پر مبنی نظریات پیش کر رہے تھے۔ ایسے نازک دور میں اعلیٰ حضرت نے نہایت حکمت، مضبوط دلائل اور علمی انداز سے اہل سنت کا موقف واضح کیا۔ آپ کی تحریروں میں خدمات اور جذبات کے بجائے قرآن، حدیث، اجماع اور ائمہ فقہ کے اقوال کی روشنی میں مدلل گفتگو ملتی ہے۔ فتاوی نویسی کا عظیم کارنامہ، اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں ہزاروں شرعی سوالات کے جوابات تحریر فرمائے۔ یہ تمام فتاوی بعد میں فتاوی رضویہ کی صورت میں جمع کیے گئے، جو فقہ حنفی کا ایک عظیم علمی سرمایہ شمار ہوتا ہے۔ اس مجموعے میں عبادات، معاملات، معاشرت، نکاح، طلاق، تجارت، وراثت، عقائد، اخلاق اور دیگر بے شمار مسائل پر نہایت تحقیق کے ساتھ رہنمائی موجود ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے مفتیان اکرام اس سے استفادہ کرتے ہیں، جو اس کی علمی اہمیت کا واضح ثبوت ہے۔ حرمین شریفین کا مبارک سفر سن 1323 ہجری بمطابق سن 1905 عیسوی میں اعلیٰ حضرت کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ سفر صرف حج کی ادائیگی تک محدود نہ تھا، بلکہ علمی اعتبار سے بھی نہایت اہم ثابت ہوا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ کی ملاقات اس زمانے کے جلیل القدر علماء سے ہوئی۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے علمی حافظے، فقاہت اور گہرے مطالعے کو دیکھ کر آپ کی غیر معمولی علمی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ متعدد علماء نے آپ کو اسناد حدیث عطا فرمائی اور آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ اعزاز ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ حسام الحرمین کی تصنیف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ترین علمی خدمات میں حسام الحرمین کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس کتاب میں آپ نے بعض ایسے نظریات کا علمی جائزہ لیا جنہیں آپ نے قرآن و سنت اور جمہور اہل سنت کے عقائد کے خلاف قرار دیا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے اپنے دلائل کو حرمین شریفین کے ممتاز علماء کے سامنے پیش کیا۔ متعدد علماء مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نے ان دلائل کی تائید کی اور اپنی آراء تحریری صورت میں پیش کی۔ یہ کتاب بر صغیر کی دینی و فکری تاریخ میں ایک نہایت دستاویز سمجھی جاتی ہے، اور اس کے اثرات آج بھی علمی حلقوں میں زیر بحث رہتے ہیں۔ قرآن مجید کا عظیم ترجمہ اعلیٰ حضرت کی ایک بے مثال خدمت کنز الایمان ہے۔ با محاورہ اردو ترجمہ ہے، جس میں الفاظ کے انتخاب کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام علیہ السلام، بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا پورا باب ملحوظ رکھا گیا ہے۔ آج بھی لاکھوں مسلمان قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کنز الایمان سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس پر متعدد تفاسیر بھی لکھی جا چکی ہیں۔ تفصیلی خدمات یہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علوم پر 1000 سے زائد رسائل، کتابچے تحریر فرمائے۔ آپ کی تصنیف میں فقہ، حدیث، تفسیر، عقائد، منطق، فلسفہ، ریاضی، فلکیات، علم اوقات یعنی جسے علم توقیت کہتے ہیں، علم میراث، نحو، صرف اور ادب جیسے متعدد علوم شامل ہیں۔ یہ وسعت علمی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے زمانے کے عظیم محقق اور ہمہ جہت آپ عالم تھے۔ عشق رسول کا علمی نمونہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔
آپ نے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنی پوری زندگی سنت نبوی کی پیروی، ادب، رسالت اور تعظیم میں مصطفیٰ کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی نعتیہ شاعری آج بھی دلوں کو گرما دیتی ہے، خاص طور پر حدائق بخشش میں موجود کلام اہل محبت کے لیے روحانی غذا کی حیثیت رکھتا ہے۔ امت کے لیے پیغام: اعلیٰ حضرت ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ علم ہمیشہ دلیل کے ساتھ حاصل کیا جائے، اختلاف میں تہذیب اور انصاف کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا جائے، علماء حق سے وابستگی اختیار کی جائے، دین کی اخلاص، خدمت اور تقوی کے ساتھ کی جائے۔ اختتامی کلمات میں یہ عرض کروں گا کہ معزز حاضرین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کا احاطہ چند نشستوں میں ممکن نہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت، عقائد اہل سنت کے تحفظ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ اور امت کی رہنمائی میں صرف کر دی۔ ان کی تصنیف آج بھی مدارس، جامعات اور علمی مراکز میں پڑھائی جاتی ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انشاءاللہ حصہ سوم میں ہم اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری، روحانی شخصیت، خلفاء و تلامذہ، وصال اور آج کے دور میں ان کی تعلیمات کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور عشق رسول میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔